الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ذوالحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ان کا ایک نمایاں، بلند ترین اور بہت الگ مقام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں. یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ویسے تو اس طرح کی عظیم شخصیات کا متنازع ہونا نہیں بنتا، ان کے ساتھ کسی کا بغض نہیں بنتا، اختلاف کی کوئی وجہ نہیں بنتی. لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر کئی لوگ کئی وجہوں سے آزمائے جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ جب ایمان نہیں بھی لائے تھے تو ان کی فطرت میں، ان کی عادت میں لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، یعنی کہ اسلام سے پہلے والی جو حضرت عثمان کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی جو اس معاشرے میں غلط کام تھے، گناہ تھے، برائیاں تھیں، وہ بھی ان میں نہیں پائی جاتی تھی. اس زمانے کے نوجوان جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، فحاشی کی محفلوں میں بیٹھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی ان کاموں سے دور تھے. اس وقت بھی ان کا مشغلہ یہی تھا کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، میں غریبوں کی امداد کر دوں، بھوکوں کو کھانا کھلا دوں، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دوں. اور پھر جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد
آغاز میں بڑی مشکلات جھیلی، اپنے چچا سے مار کھائی، اپنی برادری، اپنے کنبے، قبیلے، گھر والوں کی مخالفت مول لی، مشکلیں پریشانیاں جھیلنے کے باوجود حق بات پر ڈٹے رہے، حق بات سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، حضور علیہ السلام کا ببانگ دوہل ساتھ دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنے قبیلے سے باہر اور لوگوں کے سامنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو وہ ذرا قائل کرتے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان والوں کی ایسی امید کی کرن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں جب بھی کوئی غلام ایمان لاتا تو اسے سب سے زیادہ امید یہی ہوتی تھی کہ مجھے عثمان آزاد کروا دیں گے۔ سب سے زیادہ غلاموں کو جن پر رشک تھا، امید تھی، ناز تھا کہ ہمارے لیے یہ کام آ جائیں گے، وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، پیسے دے دے کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اپنا مال لٹاتے رہے مکے کی سرزمین پر، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ پھر دوہری ہجرت کی، ملک شام کی طرف بھی، حبشے کی طرف بھی، اور مدینے کی طرف بھی۔ اور جب پھر مدینے آئے اور مدینہ طیبہ میں بھی چونکہ بچپن سے کاروباری گھرانہ تھا، تاجر لوگ تھے یہ، تو مدینے آ کر بھی پھر از سر نو کاروبار کا آغاز کیا تو اللہ نے 4 چاند لگا دیے۔ یہ باتیں میں تمہیداً اور بنیادی طور پہ اس لیے کرتا ہوں کہ بعض بدبخت لوگ جو حضرت عثمان کے زمانے کے تھے، یا کچھ بد نصیب آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں کدورت رکھتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان کی اپنے دور اقتدار میں، دور حکومت میں، معاذ اللہ یہ لفظ بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ حضرت عثمان کرپشن کرتے تھے، مالی طور پہ بددیانتی کرتے تھے۔ اب میں یہ پس منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، یا جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلاظت اور خباثت ہے، یا حضرت عثمان پہ وہ یہ اعتراض اس زمانے میں کرتے تھے یا آج کے زمانے میں کرتے ہیں، یہ شیطان کی چال کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان کی گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو پہلے دن جب ایمان لایا، اس دن سے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانا شروع ہوا، اس دن سے وہ دیتا گیا، اس قدر دیا، کبھی بھی ان کا ہاتھ دینے میں رکا نہیں، کبھی بھی کسی موڑ پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عثمان دینے میں پیچھے رہ گئے ہو۔ جہاں حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے کسی کام کے لیے بھی لوگوں سے کہا، حضرت عثمان پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی نمود نہیں تھی، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، کوئی اکڑ نہیں تھی، عاجزی تھی۔ اور مدینہ طیبہ میں آ کر جب مسجد نبوی کے اندر دن بدن نمازی بڑھنے لگے،
مختلف معاملات، مختلف میٹنگیں یہاں ہوتی تھی. جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو بھرے مجمع میں حضور علیہ السلام نے کہا کون ہے جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ہماری مسجد کے ساتھ والی جگہ خرید کے مسجد میں شامل کرے؟ میں ضامن بنتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ایسا کرے گا میرا اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. وہ حضرت عثمان تھے جنہوں نے مسجد کے ساتھ والی جگہ منہ مانگی قیمت پر خرید کر مسجد میں شامل کر دی. وہ حضرت عثمان تھے کہ جب مدینہ طیبہ میں میٹھے کنویں کا ایک میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا اور یہودی کا تھا، اور مسلمان بیچارے پانی سے پریشان تھے، وہ مسلمانوں کو ہوٹنگ کرتا تھا، پانی آسانی سے نہیں دیتا تھا. میرے آقا نے بڑے مجمع میں اعلان کیا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے اور میں ضامن بنوں، میں گارنٹی دوں کہ میرا اللہ اس کے نام جنت الاٹ کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودی سے کہا یہ کنواں بیچ دو مجھے. وہ کہنے لگا نہیں بیچتا. کہا پیسے لو، زیادہ لے لو. جب زیادہ پیسوں کی آفر کی اس کے منہ میں پانی آیا. اس نے کہا آدھا حصہ بیچوں گا، اور وہ بھی منہ مانگی قیمت مانگی. حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ کم کر دو، جو قیمت مانگی تھی ادا کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہے میں پانی مفت دینے کا اعلان کرتا ہوں. بھئی ایک دن پانی مفت ملے، دوسرے دن قیمتاً ملے، قیمتاً لے گا کوئی؟ یہودی آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یہ جو میرے والا حصہ ہے یہ بھی خرید لو. حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں خرید کر دوسرا حصہ بھی انسانوں کے لیے وقف کر دیا. کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ کوئی ایک موقع ہو. حضور علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ بھئی گرمی کی شدت ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، دشمن نے للکارا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے. کوئی اٹھے جو مجمع سے بڑا اعلان کرے. تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اعلان ہو رہے ہیں، حضور کہتے جا رہے ہیں. حضرت عثمان اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی 100 اونٹ دوں گا، سامان سے لدا ہوا ہوگا، اسلحے سے لیس ہوگا، اور بیٹھ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام دوبارہ ترغیب دیتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں. حضرت عثمان پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی 100 اونٹ پہلے اعلان کیا ہے، 100 اونٹ اور کر لیجئے، وہ بھی اسلحے سے لیس ہوگا، وہ بھی سامان سے بھرا ہوا ہوگا. حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں، حضور پھر ترغیب دے رہے ہیں. پھر دیکھا مجمع میں سے کوئی اور نہیں اٹھ رہا. حضرت عثمان گردن جھکائے ہوئے، کاندھے پہ چادر ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی 100 اونٹ اور کر لیجئے، اور وہ بھی سامان سے بھرا ہوا ہوگا، وہ بھی اسلحے سے لیس ہوگا. حضرت عثمان پھر بیٹھ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام پھر ترغیب دینا شروع کرتے ہیں. حضرت عثمان چپکے سے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں. حضور علیہ السلام اپیل کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان ایک اشرفیوں سے، درہموں دیناروں سے بری ہوئی تھیلی حضور کی جھولی میں لا کے رکھ دیتے ہیں. حضور کی آنکھوں میں خوشی کے مارے نمی آ جاتی ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں عدلتے بدلتے ہیں، اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں اے آسمانوں والے رب، میں محمد عثمان پہ راضی ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. اے اللہ تو عثمان کے
اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دو، اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ میرا عثمان جنتی ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ میرے اللہ نے عثمان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پہاڑی پہ چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر ساتھ ہیں، حضرت عثمان ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، زلزلہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کیا ہو گیا تجھے؟ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی رقیہ کے پاس جاتے ہیں، کہتی ہیں بیٹا بتاؤ عثمان بہت اچھا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے اس کی عادتیں بڑی پسند ہیں۔ رقیہ بے حیثیت خاوند، بے حیثیت شوہر، ذرا بتا تیرے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ حضرت رقیہ تڑپ کے کہتی ہیں ابا جان میں بتا نہیں سکتی کہ یہ میرا شوہر۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتی ہیں کہ آج تک کبھی میرا دل نہیں دکھایا، آج تک کبھی مجھے جھڑکا نہیں ہے، میرا دل ابا جان بڑا خوش ہے۔ پھر میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جس طرح میں عثمان سے خوش ہوں، جس طرح میری بیٹی عثمان سے خوش ہے، اے اللہ تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا مزاج رکھتے تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ جنازہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب بتایا جاتا تو حضور علیہ السلام جنازے میں ضرور شریک ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، آپ علیہ السلام اس کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار چلے گئے تھے، بلکہ جنازہ پڑھانے کا بیٹے نے کہا اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی آپ اس کے جنازے پہ کیوں نہیں جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس بندے کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو اسے اللہ بھی پسند نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی بھی پسند نہیں کرتا، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے جب بھی جس موقع پہ بھی دین اسلام کے لیے مال کی بات کی، حضرت عثمان کا مال حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جنت کی بڑی بار بشارت دی، بڑی بار بشارت دی۔ جب مکے میں قاصد بنا کے بھیجا، خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا۔ توجہ کیجئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی کہ اللہ کے نبی کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں عثمان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ عثمان کے ہاتھ کے ساتھ
عثمان کی بات بھی کر رہا ہوں۔ اور فرمایا ہمارے دونوں ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ سمجھیے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا نا حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن میرے اللہ نے قرآن مبین میں فرمایا میرے نبی جنہوں نے عثمان کی محبت میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، توجہ کیجئے گا، سمجھیے اس مسئلے کو۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو آج بھی حضرت عثمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، اپنا قبلہ درست کیجئے، اپنی سوچ درست کیجئے۔ میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میرے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے جو آپ کے ساتھیوں نے میرے عثمان کے خون کے بارے میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت لی ہے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سارے 1400 صحابہ سے راضی ہوں۔ کیوں؟ کہ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ میرے عثمان سے محبت کی وجہ سے، یہ عثمان کے خون کے لیے بدلے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور جو عثمان کے ساتھ محبت کرے، جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ کا نبی راضی ہو، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہوں، ہر جمعے والے دن اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے ہوں، اس عثمان پہ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ اپنے دور میں معاذ اللہ یہ کرپشن کر رہے ہیں؟ اوہ پاگلو، گندے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ جن کو نبی کہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دیے، تم ان پہ تہمت لگاؤ، تم ان پہ الزام لگاؤ، تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کیجئے گا، کس پہ بہتان لگاتے ہو؟ مال کا بہتان لگاتے ہو، مالی کرپشن کا بہتان لگاتے ہو، جنہوں نے پوری زندگی اپنے مال سے محبت ہی نہیں کی ہے۔ آپ چشمے تصور میں سوچئے، غالباً ابو بکر صدیق کا دور ہے، اور مدینے کے علاقے میں ذرا کہا سا پڑا ہوا ہے، غلے کی کمی ہے، غلے کے بھاؤ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تاجر پیسے کما رہے ہیں، دور دور سے غلہ لا کے یہاں مہنگا بکتا ہے، اور آج دیکھو مدینے کی منڈی میں ہر طرف خسر پھسر ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ آج منڈی میں بڑا مال آ رہا ہے، آج منڈی میں بڑا غلہ آ رہا ہے، آج حضرت عثمان کا قافلہ پہنچنے والا ہے، آج ان کا مال کوئی تاجر چاہتا ہے میں خریدوں، کوئی کہتا ہے میں خریدوں، کوئی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ میں خریدوں، خریدیں گے پھر بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ حضرت عثمان کا قافلہ اونٹوں پہ، سواریوں پہ، غلہ اناج پہنچ گیا مدینے کی گلیوں میں، تاجر جمع ہو گئے منڈی میں، حضرت عثمان بھی پہنچ گئے۔ تاجر کہتے ہیں عثمان کو کہ نام رکھو، بتاؤ کیا لینا ہے، مانگو قیمت اپنے غلے کی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں تم لگاؤ قیمت، تم بھاؤ لگاؤ میرے غلے کا، میرے اناج کا، میرے مال کا۔ ایک تاجر بولی لگاتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، میرے پاس ایک تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ بھاؤ لگاتا ہے۔ دوسرا بولتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ دینے والا تاجر موجود ہے۔ تیسرا کہتا ہے یہ والا بھاؤ، حضرت عثمان کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ تاجر ریٹ لگاتے رہے، حضرت عثمان کہتے رہے نہیں، ایک تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ بالآخر وہ کٹھے ہو کے کہنے لگے عثمان داس کیڑا تاجر ہے یار، یہ تو سمجھتے تھے یہ جھوٹ نہیں بول رہے، کہنے لگے عثمان کیڑا تاجری،
कौन लगा रहा है इतना रेट? हमने तो तिल लगा के रेट लगा दिया, बड़ा रेट लगाया है। हजरत उस्मान कहते हैं सच बोल रहा हूं, तुम बड़ा मुनाफा दे रहे हो, बड़ा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन जिस ताजर से मेरी बात चल रही है वो ताजर इससे कई गुना ज्यादा देने वाला है। जितना तुम दे रहे हो, जो कीमत तुम लगा रहे हो, उसकी कीमत इससे बहुत ऊंची है, उसका भाव इससे बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा बताओ फिर मांगो, क्या मांगते हो? हजरत उस्मान कहने लगे ताजरों गवाह हो जाओ, मंडी के ताजरों, मंडी के लोगों गवाह हो जाओ, ये सारा गल्ला, ये सारा अनाज, इस काफले में आया हुआ सारा माल मैं अपने रब के यहां बेचता हूं, ये सब गरीबों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों में बांट दूंगा अपने अल्लाह के लिए, और मेरा अल्लाह मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। जो यूं माल अब अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाला हो, उस पे इल्जाम लगाओगे तुम माल का। और फिर किसी सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले और बताया गया कि मेरे उस्मान ने जो गल्ला अल्लाह को बेचा है, अल्लाह ने उसकी सही कीमत लगाई है, अल्लाह ने इसके बदले में उस्मान के लिए जन्नत में एक महफिल सजाई है। साथियों, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में लोग बड़े बड़े संग दिल, बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े बदतीनत, बड़े बड़े बदफितरत पाए गए हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ भी साजिशें की गई, और उन साजिशों के पीछे यहूदी थे, इस्तेमाल मुसलमानों को भी किया गया। और उनकी शहादत का वाक़या मैंने पहले भी कई दफ़ा बयान किया, दोबारा मौका मिलेगा तो मैं बयान करूंगा। लेकिन ज़ुल्हज के महीने में बड़ी बेदर्दी से झूठे इल्ज़ाम लगाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। और बाज़ जो लोग एतराज़ करते हैं ना कि जी उनके खून का किसास कैसा, पता ना, बाद में फिर मुसलमान तफरीक हो गई। एक मुसलमानों का तबका कहता था कि हज़रत उस्मान के कातलों से बदला लिया जाए। ओ भाई, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, शहादत के बारे में जब खबर मिली थी तो अल्लाह के नबी ने मौत की बैत ली थी। तो हज़रत उस्मान के कातलों के बारे में ये कहना कि इनसे किसास लिया जाए, ये सही मुतालबा था। वो एक अलग बात है कि उस वक़्त मौके के हालात क्या थे, बेहतर क्या था, वो एक अलग बहस है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर जो ज़रा उंगली उठाएगा वो उंगली काट देने के काबिल है। जो सोच हज़रत उस्मान के बारे खिलाफ रखेगा वो सोच गंदी सोच है। जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुग़्ज़ रखेगा अपने सीने में, वो जन्नत में कभी नहीं जा सकेगा, वो जहन्नुम में जलेगा, दुनिया में भी ज़लील रहेगा। और जो हज़रत अली और हज़रत उस्मान को आपस में दूर करने की सोचेगा वो भी बदतीनत है, वो उन दोनों का अपना नहीं है, वो उन दोनों से प्यार करने वाला नहीं है, वो दोनों का दुश्मन है। हज़रत उस्मान और हज़रत अली आपस में भाई थे, आपस में प्यार करने वाले थे, करीबी थे। अल्लाह ताला मुझे और आपके इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।